پہلی بات تو یاد رکھیں کہ ہمارا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی اب چل رہا ہے. ابھی کچھ دن کے بعد یا ہفتے کے بعد رجب کا مہینہ شروع ہوگا. بہرحال سال یہ بھی ہے، چلو مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے ایک سال ختم ہو رہا ہے، دوسرا شروع ہو رہا ہے. تو کیا ہم اتنے آزاد ہو گئے ہیں کہ ہم بھی بے وقوفوں کی طرح اپنے گھروں میں کینڈلز جلائیں؟ ہم اتنے آزاد ہیں کہ بازار سے بے فضول کا پیسہ، والدین کی خون اور پسینے کی کمائی کا پیسہ خرچ کر کے وہاں سے ہیپی نیو ایئرس کے وہ جو چارٹس ملتے ہیں، جو بورڈنگس ملتی ہیں، وہ لا کر گھروں میں سجائیں؟ ہم اتنے آزاد ہیں؟ نعوذ باللہ، رسول اللہ کا دین اتنا فقیر اور غریب ہے کہ ہمیں اب عمل کرنے کے لیے دوسروں کی ضرورت پڑے گی. ہم اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ نئے سال ایسے موقعوں پر کیا رسول اللہ کے دین کے اندر رہنمائی نہیں بچی؟ ہمارا عمل، ہمارے اعمال تو یہی بتلا رہے ہیں. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، کیا اتنا مرحوم ہو گیا ہے؟ کیا وہاں اتنی بھی رہنمائی نہیں ہے کہ اس موقع پر کیا کیا جائے؟ کیک خرید کر لایا جاتا ہے، کینڈلز جلائے جاتے ہیں، واچ میں اسٹاپ واچ کر کے ایک فنکشن آتا ہے، اس کو اسٹارٹ کر کے آپ انگلیوں پر گن رہے ہیں. کبھی اللہ کے لیے آپ نے یہ سوچا ایک منٹ کے لیے سنجیدہ طور پر کہ آپ نے یہ سوچا یا اپنے بچوں کو سمجھائیے ہو کیا رہا ہے؟ یہ ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ ہم اتنے آزاد ہو گئے، اتنے آزاد تو میرے الفاظ کو معاف فرمائیں، کسی کے علاقے کے جانور نہیں ہوتے، ان کی گلوں میں بھی غلامی کا طوق اور پٹا پڑا ہوتا ہے. اور یہاں کا حال تو یہ کہ کوئی کسی کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں، اور اس میں سب شریک، دیندار بھی شریک، غیر دیندار بھی شریک، مالدار بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں، غریب بھی ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ کوئی کسی کو روکنے ٹوکنے کے لیے تیار نہیں کہ رسول اللہ یہ دین اسی لیے سپرد کر کے گئے تھے کہ نہیں 31 نائٹ آئے گی، تم آزاد ہوگے، جو چاہو کرو، جتنا چاہو شراب پر پیسہ بہاؤ، جتنا چاہو تم نشہ کرو. کہ نعوذ باللہ رسول اللہ یہی سکھلا کر گئے تھے کہ والدین سنو، اپنے بچوں کو ننگی ڈریسیں خرید کر دینا، 31 نائٹ آئے گی، تم دین سے آزاد ہو جاؤ گے، کوئی روک نہیں ہوگی، کوئی چہار دیواری نہیں ہوگی، کوئی پوچھنے والا نہیں آئے گا. نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. کوئی روکنے ٹوکنے کے لیے تیار نہیں. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ مسلمان تجارت کرنے والے خود ان سامانوں کو لا کر اپنی دکان میں فروخت کر رہے ہیں. کیا اس حرام کاری کو بڑھاوا دینا نہیں ہے؟ کیا اپنی ان چیزوں کی تجارت کے ذریعے سے یہ اعلان کرنا نہیں ہے کہ سنو ہم اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں؟ کیا ایسے لباس کی تجارت کے ذریعے سے یہ اعلان نہیں جا رہا ہے کہ سنو ہم رسول اللہ کے دین سے آزاد ہیں؟ کیا ہمارے اعمال، ہمارے کارنامے ہر نئے سال کے موقع پر یہ گواہی نہیں دے رہے کہ آؤ ہمیں دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے؟ ہاں مانتے ہیں، مسجد کی چہار دیواری تک. ہماری دکانوں میں ویسے لباس اگر فروخت نہ ہو رہے ہوں تو ہمیں آ کر بتلانا. مسلم تجارت کرنے والوں کی دکانوں میں، مسلم تاجروں کی دکانوں میں اگر نئے سال کے کیک فروخت نہ ہو رہے ہوں، چاکلیٹ فروخت نہ ہو رہی ہوں تو بتلانا آ کر. گلی گلی، محلے محلے، کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہمارا عمل نہیں ہے. کیا آپ نے تحقیق پڑھی؟ خود جن کا یہ تہوار
جو اس ننگے پن کی تہذیب کو لے کر آئے، ان کی تحقیق یہ ہے کہ پورے سال میں سنیں، جو لوگ اس کاروبار میں، اس حرام خوری کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں، سنیں، پورے سال میں پوری دنیا میں اس دن سے زیادہ شراب کسی دن نہیں پی جاتی، اور ہم آسانی سے شریک ہو جاتے ہیں۔ کیا رسول اللہ کا یہ ارشاد ہمارے اور آپ کے کانوں تک نہیں پہنچا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی کی مشابہت اختیار کی۔ مشابہت کا معنی میں آپ کو بتلاؤں، کاپی کرنا، نقل اتارنا، کپڑوں میں ہو یا اعمال میں۔ اللہ کا نبی فرما کر گیا ان کا حشر کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ بڑا آسان لگتا ہے موبائل اٹھا کر چند الفاظ کو ٹائپ کر کے ہیپی نیو ایئر کہہ دینا، کبھی تحقیق تو کر لی جائے مطلب کیا ہے۔ آنکھیں بند کر کے ہم نے اتباع، ہم نے فالو کرنا شروع کر دیا۔ اسلام کسی موقع پر آزاد نہیں چھوڑتا میرے بھائی۔ یہ عمل کوئی دیندار کرے یا غیر دیندار کرے، جرم جرم ہی ہوتا ہے، گناہ گناہ ہی ہوتا ہے۔ خدا را اس تباہی سے اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے آپ کو ان کو بتلائیں ہم مسلمان ہیں۔ میرے کردار سے جھلکے کہ یہ آقا کا غلام ہے، یہ رسول اللہ کا امتی ہے، یہ جھلکنا چاہیے۔ ان چیزوں کی گنجائش ہمارے یہاں نہیں ہے۔ کیوں؟ مرکز بھی تو جانا ہے، حساب بھی تو دینا ہے، اللہ کے سامنے پیشی بھی تو ہوگی، رسول اللہ سے حوض کوثر پر ملاقات بھی تو ہوگی۔ اگر پوچھ لیا تو کیا جواب ہوگا؟ اگر سوال ہو گیا تو کیا جواب ہوگا؟ اللہ والوں کے اعمال یہاں تک ملتے ہیں کہ صبح اٹھتے دونوں جیبیں اپنی چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑوں سے بھر لیا کرتے تھے۔ اگر ایک نیکی کی تو سیدھی جیب سے پتھر نکال کر بائیں جانب کی جیب میں ڈال لیا، کوئی گناہ ہوا تو یہاں سے نکال کر یہاں سے ڈال لیا۔ شام میں الگ الگ دونوں جیبوں کے پتھروں کو گنتے تھے تاکہ اندازہ ہو جائے آج کی نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں۔ اگر نیکیاں زیادہ ہوتی تو اللہ کی تعریف کرتے، شکر ادا کرتے، اور اگر گناہ زیادہ ہوتے تو اللہ سے معافی مانگتے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرا آنے والا جو دن ہے، مہینہ ہے، سال ہے، تیری نیکیوں کے لیے ہو، میں زیادہ نیکیاں کروں۔ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ یہ دن آئیں گے چلے جائیں گے، مگر میرے بھائی ہمارے اعمال کرامن کاتبین جو لکھ لیں گے کل قیامت کے دن ان کا حساب مجھے، آپ کو، ہم تمام کو دینا ہوگا۔ یہ سال جو گزر رہا ہے یہ صاف صاف یہ اشارہ کر رہا ہے کہ میں اور آپ ہم اپنی اپنی قبر کے ایک سال اور قریب ہو گئے، اپنی موت کے ایک سال اور قریب ہو گئے۔ جو باتیں کہیں گئیں، سنی گئیں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم تمام کو اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔